بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو مسئلہ میں بیان کرنے لگا ہوں یہ بہت ہی اہم ترین ہے، اور یہ مسئلہ اکثریت لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے، لیکن آگے اس کا حل یعنی شرعی لحاظ سے یا علماء کے فتاوی جات و فرمان کے مطابق اس کا صحیح حل کیا ہے، اس کا صحیح جواب کیا ہے، یہ اکثریت مرد و عورت کو نہیں آتا۔ تو لہٰذا آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے اور معلوماتی بھی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آخر تک دیکھے گا تاکہ دینی یہ مسئلہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں، بلکہ پھر کوشش کیجیے گا دوستوں تک اس کو شیئر کرنے کی، اس مسئلہ کو پہنچانے کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر اگر واجبات یا سنن کے حوالے سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ تقریباً ہر مرد و عورت کو پتہ ہے کہ سجدہ سہو اگر کر لیا جائے تو اس سے نماز کی وہ غلطی کوتاہی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس کمی کوتاہی کو معاف فرما دیتے ہیں سجدہ سہو کی وجہ سے، سجدہ سہو کی بدولت۔ لیکن آج کا یہ جو سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز کی نیت کی، فرض کیا، فجر کے فرض اگر وہ ادا کر رہا ہو، نیت اس نے اب کیسے کی کہ میں نیت کرتا ہوں، میں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، 2 رکعات نماز فرض وقت نماز ظہر، یعنی یہ غلطی سے اس کے ذہن سے کہ توجہ کسی اور طرف چلی گئی، خیال کسی اور طرف کو چلا گیا، تو اب بجائے اس نے کہنا تو یہ تھا نا کہ 2 رکعات نماز فرض وقت نماز فجر، لیکن بے توجہ کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اس کی زبان سے الفاظ کیا نکلے کہ وقت 2 رکعات نماز فرض وقت نماز ظہر یا وقت نماز عصر مغرب عشاء، یعنی فجر کے علاوہ کسی اور نماز کا نام لے دیا اس نے۔ تو اچھا، ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس نے نماز کا جو وقت تھا اس وقت کے نام کی بجائے کسی اور نماز کا وقت ایڈ کر دیا اس میں اپنی نیت میں، یعنی فجر کی بجائے اس نے ظہر کا نام لیا یا عصر کا نام لے لیا یا مغرب و عشاء کا نام لیا، حالانکہ اس نے فجر کا نام لینا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا، اگر اس نے پھر اس طریقے سے نیت کی کہ نیت کرتا ہوں میں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، 4 رکعات نماز فرض وقت نماز فجر، اب فجر کے فرض 4 تو کوئی نہیں، فجر کے فرض تو 2 ہے، لہٰذا اس نے کیا نیت کی، یعنی یہ جان بوجھ کے نہیں ہے، اگر جان بوجھ کے کرے گا تو پھر تو غلط ہے، پھر تو نیت ہی فاسد ہے، آگے نماز بھی اس کی وہ صحیح نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس سے غلطی کی بنا پر، بے توجہ کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اگر نیت کرتے ہوئے الفاظ اس کے نکلے کہ جی 4 رکعات نماز فرض وقت نماز فجر، تو نیت غلط ہو گئی۔ ٹھیک ہے، نیت غلط ہو گئی اس کی اپنی غفلت اور بے توجہ کی وجہ سے۔ تو یہ غور فرمائیے گا ذرا، یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے جو اکثریت میرے مقتدی بھی مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ قاری صاحب جی آج ہم نیت کرنے لگے تھے تو پتہ نہیں چلا، کہنا کچھ تھا اور زبان سے جو ہے نا وہ کچھ نکل گیا، تو ہم نے نماز پڑھ تو لی ہے، اب بتائیں کہ اب ہماری نماز ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی، تو آپ اس بارے میں بتائیں۔ تو میں اپنے مقتدیوں کو بھی یہ بتاتا ہوں، تو اس ضرورت کے پیش نظر پھر آج میں آپ تمام دوستوں تک اس ویڈیو کے ذریعے یہ مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں جو بڑا اہم ہے، اور اکثر ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ بھی، ہمارے بزرگوں، ہمارے بھائیوں کے ساتھ، یہ عموماً نمازیوں کے ساتھ مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہوتا رہتا ہے کہ کسی بھی غفلت کی بنا پر خیال کسی اور طرف چلے گئے، تو اس بنا پر نماز کی نیت میں جو ہے وہ غلطی ہو جاتی ہے، 2 کی بجائے 4 کہہ دیا، سنت کی بجائے فرض کہہ دیا، فجر کی جگہ کوئی عصر مغرب کا نام لے دیا، تو اس صورت میں کیا آیا کہ اس نمازی کی نماز ہو جائے گی یا کہ نہیں ہوگی؟ یا اگر نمازی نے نیت کر لی جی 4 رکعت نماز فرض وقت نماز فجر مطرف کعبہ شریف کے بندگی اللہ تبارک و تعالی کی، اب اللہ اکبر کہہ کے اس نے ہاتھ باندھ لیے، نماز شروع ہو گئی،
نماز کے شروع ہونے سے لے کر سلام پھیرنے تک اس کو کسی بھی مقام پہ اگر یہ یاد آ جاتا ہے کہ بھائی میں تو فجر کے 2 رکعت فرض ادا کر رہا ہوں اور نیت جو میں نے کی تھی وہ تو 4 رکعت کی تھی، یا پڑھ رہا ہوں فجر اور نیت میں جو میں نے کہا تھا کہ 2 رکعت نماز فرض وقت نماز عصر، تو اب تو میری تو نیت ہی اب صحیح کوئی نہیں ہوئی، لہٰذا اب کیا میں نماز کو توڑ دوں، یا کیا اب میں نئے سرے سے نماز پڑھوں، یا کیا پھر سجدہ سہو کر لوں؟ اب یہ سارے خیالات جو ہے وہ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگتے ہیں، یہ سوالات ہیں پھر جن کا اسے جواب کوئی نہیں آتا کہ اب وہ کرے تو کیا کرے آخر، ٹھیک ہے، کیا وہ سجدہ سہو کرے کہ یہ غلطی یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، یا آیا کہ وہ وہی نماز کو توڑ دے پھر نئے سرے سے نیت کر کے نماز پڑھے، یا کہ اپنی نماز کو کامل ہی سمجھے، یا جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھ کر پھر نئے سرے سے نیت کر کے پھر دوبارہ سے وہ 2 رکعت یا 4 رکعت جو ہیں وہ پھر دوبارہ سے پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو صرف مسئلے کے معلوم نہ ہونے کی بنا پر پھر وہ بیچارہ اس کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے کہ اگر کسی مرد یا عورت کو نیت میں اگر کسی قسم کی کوئی غفلت کی بنا پر، بے توجہی کی بنا پر اگر غلطی ہو جائے، اگر غلطی ہو گئی ہے، ظہر کی جگہ پہ عصر کا نام لے دیا، فرض کی جگہ پہ سنت کا نام لے دیا، 2 کی بجائے 4 کا نام لے دیا، اب یہ نیت اس نے کر کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی ہے، نماز میں جا کر اگر اس کو یہ خیال پڑا کہ میری تو نیت صحیح طریقے سے جو مجھے کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں ہوئی، بلکہ الفاظ میں کچھ اپنی غفلت و بے توجہی کی بنا پہ الٹ پلٹ ہو گیا، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو توڑنا چاہیے، سجدہ سہو کرنا چاہیے، اس نماز کو مکمل کر کے دوسری نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو سنیے ذرا، اگر کسی سے بھی اس قسم کی اگر غلطی سرزد ہو گئی ہو تو نہ تو اسے، علماء نے فرمایا، نہ تو اسے دوبارہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ اسے دوبارہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ ہی اسے سجدہ سہو کرنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ ہی اسے نماز توڑنے کی کوئی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت اسے کوئی نہیں ہے، کیونکہ عموماً لوگ بھی یہ پوچھتے ہیں کہ ہم سجدہ سہو کر لیں، کیوں کر لیں سجدہ سہو جی؟ اس لیے کہ مسئلہ یہی ہے کہ نماز کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بھائی سجدہ سہو کر لو جی۔ تو بھائی میرے بات سنیں، سجدہ سہو کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ مسئلہ کیا ہے کہ اگر نماز کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جائے تب آپ سجدہ سہو کریں گے، لیکن جب آپ نیت کر رہے ہیں اس وقت آپ نماز میں تو کوئی نہیں تھے نا، جب آپ نے نیت کی اس وقت آپ نماز میں نہیں تھے، بلکہ نماز سے تو باہر تھے، آپ نماز سے تو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرا بھائی، نماز کی نیت کرتے ہوئے اگر غفلت و بے توجہ کی بنا پر اگر آپ سے اس قسم کی کوئی غلطی نیت کرتے ہوئے اگر سرزد ہو گئی ہے تو آپ کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نماز کو توڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نماز کو دوبارہ سے ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہی آپ کی نماز کامل اور اکمل ہے۔ اللہ رب العالمین دین متین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔